لوگوں کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے جی فلاں بندہ تو اللہ والا ہے، فقیر ہے، اور جو مسئلے مسائل بیان کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ مولوی صاحب ہیں، یہ خشک ملا ہیں. یعنی جو بندہ شریعت کی فقہ کی بات کرے اس کو ہم کہتے ہیں یہ خشک ملا ہے. یہ جو خشک ملا کی اصطلاح ہے، در حقیقت یہ جو ہمارا ایک دینی مزاج ہے نا، یہ اس کا مذاق ہے. خشک ملا کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف جو دین کی بات کرنے والے لوگ ہیں نا ان کو ڈی گریڈ کرنے والی بات ہے، ان کے حوصلہ شکنی کرنے والی بات ہے کہ فلاں جو ہے وہ خشک ملا ہے. اور تار ملا وہ ہے جو ہر قسم کی عیاشی دیکھتا رہے، فحاشی دیکھتا رہے، بدماشی دیکھتا رہے اور اس پہ چپ رہے تو وہ تار ملا ہے. اور جو کہے کہ یہ جو ڈانس پارٹی کر رہے ہو یہ زیادتی ہے، یہ جو فلاں جوا کھیل رہے ہو یہ زیادتی ہے، یا جو کہے کہ نماز پڑھو تمہارے اوپر فرض ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس بندے کے اندر نرمی نہیں ہے، لہذا یہ خشک ملا ہے. تو خشک اور تر ملا کوئی نہیں ہوتا. ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری جو موج ہے نا اس موج کو کوئی نہ روکے. ہم جو بھی گناہ اپنے ذمے لے لیں یا کرنا شروع کر دیں، ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. تو دنیا میں دو طریقے، یا یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہمیشہ موجود رہے. ایک وہ لوگ جنہوں نے کتاب کی بات کی، مسئلے کی بات کی، شریعت کی بات کی، اور ایک وہ لوگ جنہوں نے شریعت، کتاب یا مسئلے کی صرف بات نہیں کی بلکہ وہ مسئلہ اپنی ذات میں دکھا دیا کہ اصل میں یہ مسئلہ اس طرح ہے. ان کو صوفی کہا جاتا ہے، ان کو فقیر کہا جاتا ہے. ہمارے جو امام اعظم ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی فقہ کو ہم پڑھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں ان کی، اور ان کی تحقیق کے اوپر ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جو تحقیق کی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ان کی تحقیق کی روشنی میں ہم اپنی زندگی مذہب کے مطابق گزارتے ہیں. طلاق ان کے طریقے پہ دیتے ہیں، نماز ان کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، روزہ ان کے طریقے پہ رکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو مسائل اخذ کرتے ہیں ان کے طریقے پہ کرتے ہیں. تو فقہ حنفی کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑا نام ہے. آپ کو اکثر لوگ دیکھتے کہ جب رات چھا جاتی نا، رات تاریک ہوتی، اندھیرا بن جاتا، تو وہ اپنے گھر سے نکلتے اور بہلول دانا کے پاس جاتے. یہ بہلول دانا اس دور میں ایک فقیر آدمی تھے. ایسے فقیر تھے کہ یہ جو سوٹی ہے نا، سوٹی سٹک، ایک بار انہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے سوٹی اپنی ٹانگوں میں دی اور اس کی گھوڑی بنا کے دوڑ رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ جو حکمران ہے نا وہ مجھے چیف جسٹس بنانا چاہتا ہے، تو میں نے یہ حالت اس لیے اختیار کر لی ہے کہ مجھے وہ منصب نہ لینا پڑے، کیونکہ جب منصب مل جاتا ہے تو منصب کے ساتھ انصاف کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. کوئی بھی منصب ہو، رشوت کے ذریعے ہم لوگ بڑی بڑی نوکریاں حاصل کرتے ہیں. نوکری لے لینا یا منصب لے لینا بڑی بات نہیں، اس کو نبھانا بڑی بات ہے. تو امام صاحب کو دیکھا جاتا کہ کئی مرتبہ یہ رات کی تاریکی میں بہلول دانا کے پاس جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ کچھ دوستوں نے پوچھا کہ جناب آپ تو خود بڑے عالم دین ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ سے مسئلے پوچھنے آتے ہیں، سیکھتے ہیں آپ سے، آپ بہلول دانا کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ تو دیوانہ اور فقیر آدمی، اس کے پاس آپ کیا کرنے جاتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا لوگو، میں کتاب کو جانتا ہوں اور بہلول دانا کتاب والے کو جانتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی علم والے لوگ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم فقیر بھی ہو، ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس فقر بھی ہو، لیکن جتنے فقیر ہوتے ہیں جو سچے فقیر ہوں وہ عالم ضرور ہوتے ہیں. کوئی فقیر ایسا نہیں جو علم سے خالی ہو. یہ پکی بات ہے کہ فقر علم کے بغیر نہیں آتا. حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا
کہ بن علموں جڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. جس کے پاس علم نہیں ہے سمجھو اس کے پاس فقر بھی نہیں ہے. اگر وہ فقر کا دعویٰ کرے تو وہ مکر تو ہو سکتا ہے، فقر نہیں ہو سکتا.